العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی زدنی علما۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام جو حافظ ابن حجر العسقلانی کی کتاب ہے، درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج کے درس کا عنوان ہے شک فی الحدث وہو متیقن الطہارہ۔ حدث کے ہونے سے متعلق شک کا ہونا جبکہ وہ طہارت اور پاکی پر متیقن ہے، یعنی اسے یقین ہے کہ ہمارا وضو نہیں ٹوٹا، لیکن پھر بھی شک ہے کہ ریاح خارج ہوا یا باقی ہے۔ اس طرح سے متعلق آج کا یہ درس ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، اخرجه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے، ریاح خارج ہونے کی آواز کو سنے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر نہ جائے تا وقت کے یقین نہ ہو جائے۔ ہوا کے خارج ہونے کی آواز یا بدبو سے محسوس کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی شخص کو اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے، یعنی یہ محسوس کرے کہ کچھ نہ کچھ پیٹ سے تو نکلا ہے، لیکن یقین کے ساتھ نہیں اسے اندازہ ہو رہا ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہو جا رہا ہے، شک میں پڑا ہوا ہے کہ پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر نہ جائے۔ جب شک ہے تو وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے، ہوا کے نکلنے کا یقین نہ ہو جائے یا بدبو محسوس نہ کر لے، اس وقت تک نہ نکلے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وجد فی بطنہ شیئا، اپنے پیٹ میں کسی چیز کو محسوس کیا، وہ ریح گردش کر رہی ہے، اشکل مشتبہ ہو جائے، مشکل ہو جائے، اخرج حمزہ اس میں استفہام، اخرج حمزہ اس میں استفہام کہا، یعنی اسے یہ شک میں مبتلا کر دے کہ آیا ریح خارج ہوئی ہے، ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں۔ فلا یخرجن، محض شک اور تردد کی بنیاد پر نماز نہ توڑے، نہ نکلے، حتی یسمع، یہاں تک کہ وہ ہوا کے بآواز خارج ہونے کو سنے، او یجد ریحا، یا پھر بے آواز ہوا کا پیٹ سے خارج ہونے والی بدبو محسوس کرے، یعنی بدبو کو پالے۔ مقصود یہ ہے کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ ہوا پیٹ سے خارج ہوئی ہے، خواہ ان دو طریقوں کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہو۔ ان دو کا بالخصوص ذکر محض اس لیے کیا ہے کہ اس باب میں ہی دو ذرائع غالب ہیں۔ اس حدیث کی روح سے صاف معلوم ہوا کہ شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس مفہوم کو ذرا وسیع کریں تو اس سے ایک اصول کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے کہ ہر چیز اپنے حکم پر قائم رہتی ہے تا وقت کہ اس کے برخلاف یقین و وثوق نہ ہو جائے۔ شک و تردد کی کوئی قابل اعتبار چیز نہیں ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہوا کے نکلنے اور نہ نکلنے پر اگر شک ہو تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اسے نہیں وضو کرنا چاہیے، نکلنا نہیں چاہیے، نماز کو نہیں توڑنا چاہیے۔ ہاں البتہ یقین کے ساتھ، جب انسان یقین ہو جائے
کہ ہوا نکلی ہے، ریاح خارج ہوئی ہے اس میں آواز کے ساتھ، یا وہ بدبو محسوس کرے تو پھر نماز چھوڑ دے اور جا کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، مسجد سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔